معزز سامعین کرام، بالخصوص ناظم اجلاس برادر اکبر عالی جناب انیس حشمتی صاحب و میرے کرم فرما میرے صدیق خاص حافظ محمد عمران حشمتی صاحب قبلہ و دیگر احباب اہل سنت، گھروں میں بیٹھنے والی سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، یعنی تمام وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الذین جاہدوا فی سبیل اللہ تعالی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحسين سبط من الأسباط، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرنے پڑھیں صلی اللہ علیہ بڑی دیر سے نعتوں منقبت کا سلسلہ جاری و شاری رہا، تمنا و خواہش میری بھی ہے، لہنکاری ترنم کاری تو نہیں ہے، نہ آواز اس لائق ہے، مگر ان آقاؤں کی بارگاہ میں، ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں، غلاموں کی فہرست میں میرا بھی نام درج ہو جائے، بس اس نیت سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ سنیں۔ شہادتوں کی سند حسین کہتے ایک ہوتا ہے کوئی کام اور ایک ہوتی ہے اس کام کی دلیل یا پھر اس کام کی سند۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ہم 10th یا 12th یا گریجویٹ ہیں، پاس ہیں، تو یہ تو اس کا زبانی دعویٰ ہوگا، اور ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہے، اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو کچھ شہداء ہیں اور ان کی شہادت ہے جو وہ مشہور ہیں، لیکن ان تمام شہداء کی اگر سند کو دیکھنا ہے تو امام حسین شہید کربلا۔ اب شعر سنیں۔
شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. وفاداری تو بہتوں کی دیکھی ہوگی, بہتوں نے وفاداری کری ہے. کچھ تو وفاداری دین کے ساتھ ہے, کچھ دنیا کے ساتھ ہے. سب کی وفاداری ایک طرف, حسین کی وفاداری ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری حد کو کہتے ہیں حسین وفاداری کی. اس کے بعد تو کوئی وفاداری کر ہی نہیں سکتا جو وفاداری میرے امام نے ادا کری ہے. کہا کہ ایک طرف دین ہے, ایک طرف تیرا جوان بیٹا علی اکبر ہے. حسین کیا کرو گے؟ کہا دین پر بیٹا بھی قربان ہے. سبحان اللہ. چھ ماہ کا شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ اکبر. کہا کسے بچاؤ گے؟ کہا نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں. 6 ماہ کا شیرخوار دودھ پیتا علی اصغر بھی دین پر قربان ہے. یہ شان ہے یہ وفاداری کی. اللہ اکبر. شعر سنیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محتاج تعارف نہیں ہے کہ کس نے باب خیبر کو ایک انگلی سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو اسی اسد کے ولد کو حسین اسی اسد کے ولد کو حسین گئے. اسد سرکار مولائے کائنات کا لقب ہے اسد اللہ. جب کبھی میدان جنگ میں مولائے کائنات کو جلال آتا تو آپ فرماتے انا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. سبحان تو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر, اور ولد کہتے ہیں بیٹے کو. تو اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اسی اللہ کے شیر کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بھرا ہے کاسے میں جس نے انا کے ساگر کو. یہ واقعہ سے محتاج تعارف نہیں کہ غریب نواز نے اپنے گاگر میں پورے ساگر کو سمیٹ لیا تھا. بھرا ہے کاسے میں جس نے انا کے ساگر کو اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں. جد کو حسین کہتے ہیں. آبا و اجداد کہا جاتا نا, جد کہتے ہیں باپ دادا کو, پرخوں کو جد کہتے ہیں. اور معین الدین چشتی یہ سرکار غریب نواز کی طرف اشارہ ہے. اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں, یعنی اسی معین الدین کے جد کو حسین کہتے ہیں جنہوں نے پورے انا ساگر کو اپنے کاسے میں سمیٹ لیا تھا. اسی معین الدین چشتی اجمیری کے آبا و اجداد کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین شہید کربلا کا ذات ہے. سبحان اللہ. معین کے جد کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر اور ملاحظہ فرمائیں. یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے
یزید کوئی حسینی خاموش نہ رہے، کیونکہ اس پہ یزیدی چپ رہیں گے، انہی کو تکلیف ہوگی۔ اب اپنا محاسبہ وہ خود کرے جو خاموش رہے کہ ہے کدھر، ادھر ہے کہ ادھر، ہی میں ہے کہ شی میں، وہ خود فیصلہ کرے۔ اب کوئی خاموش نہ رہے، آواز پہ نہ جائے، بس دیکھیں کہ ان کی بارگاہ میں لبکشائی کری جا رہی ہے۔ یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تماچے کی زد کو حسین کہتے۔ آج بھی وہ تماچا پڑ رہے ہیں یزیدیوں کے منہ پہ، آج بھی وہ درد محسوس کر رہے ہیں خبیث۔ اور ایک شعر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے غالباً انیس بھائی نے پڑھا تھا، جو کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا تو الحمدللہ کوئی بھی کلام اٹھا کے دیکھو، یا تو قرآن پاک کی تفسیر ہے یا حدیث پاک کا جو ہے پوری تفسیر ہو رہی ہے، حدیث پاک بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی کلام ہو۔ تو امام حسن پیشانی مبارک سے لے کر اور صدر تک، یعنی یہاں تک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور یہاں سے یعنی قد و قامت میں نیچے تک امام حسین شہید کربلا اپنے نانا نبی کونین کی طرح تھے۔ اب اسی شعر کو کچھ دوسرے الفاظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ نبی کی صورت وشمس ہے امام حسن، سبحان اللہ، نبی کی صورت وشمس ہے امام حسن، نبی کی قامت و قد کو حسین نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں۔ علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ کا یہ چونکہ کلام ہے، مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ جو ڈوبتی ہوئی کشتی دین بجائے نور، نور ان کا نام ہے، نورانی میاں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، نور۔ جو ڈوب کربلا میں کیوں گئے تھے امام حسین شہید کربلا؟ دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے، پار لگانے کے لیے گئے تھے۔ جو ڈوبتی ہوئی کشتی دین بچائے نور، خدا خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق بغیر کسی تفصیلی توضیحی گفتگو کے میں سیدھا ایک لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسی آیت پاک کا وہ لفظ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کا لفظ استعمال کرا، محبت کا نہیں، حالانکہ محبت کی بھی عربی ہے اور محبت خود مستعمل ہے اور حب بھی استعمال ہے، تو حب بھی لایا جا سکتا تھا کہ میری آل سے، اس کا ترجمہ پہلے سیدھا سادہ سنے، اس ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے فرما دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی آل کی سچی مودت چاہیے۔ سبحان اللہ۔
کون آل؟ وہ جنہیں پنجتن پاک کے نام سے جانا گیا۔ کون پنجتن پاک؟ مولا علی شیر خدا ہے۔ کون آل میں؟ سرکار حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ سائقہ صائمہ المعروف بہا خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ ان کی مودت کا حکم مل رہا ہے بزبان مصطفیٰ۔ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے اہل بیت سے مودت کرنے کے لیے۔ رسول پاک اپنی زبان رسالت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر میری آل سے تمہیں مودت کرنا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو خوب جانا ہے، محبت کے بارے میں تو خوب سنا ہے، مگر مودت کس چیز کا نام ہے؟ مودت کیسے کری جاتی ہے؟ مودت کہاں کسے جاتا ہے؟ تو مودت کو سمجھنے کے لیے حضرات گرامی پہلے محبت کو سمجھنا ہوگا۔ محبت وہ ہوا کرتی ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب انسان کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں کوئی کسی کی تصویر چھپ جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی یاد میں تڑپا کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں کھویا رہتا ہے، اپنے محبوب کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے، اپنے محبوب کے تصور میں بالکل کھویا رہتا ہے۔ یہی تو محبت ہوتی ہے۔ اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بھی بہا رہا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مگر جب یہی محبت عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب یہی محبت اپنے چرم سیما کو پار کر جاتی ہے تو اب وہ محبت نہیں رہتی ہے بلکہ وہ مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ مودت میں بدل جایا کرتی ہے۔ جب ابتدا محبت ہے اور محبت اپنی ابتدا سے آگے بڑھ جاتی ہے اور منتہا تک پہنچتی ہے تو جب انتہا ہوتی ہے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی محبت ابتدا ہے، پہلا سی زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کسی کو قریب کرنے کے لیے، اور جب اس کی محبت میں کھو جاؤ، فنا ہو جاؤ تو اسے مودت کہا جاتا ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا مودت کو بھی سماعت کر لیجئے۔ مودت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے تو انسان صبح کو صبح نہیں سمجھتا ہے، شام کو شام نہیں سمجھتا ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا ہے، دن کو دن نہیں سمجھتا ہے، مال کو مال نہیں سمجھتا ہے، روپیہ کو روپیہ نہیں سمجھتا ہے، پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتا ہے۔ اپنے تمام اوصاف کو، اپنی تمام دولت کو، اپنے تخت و تاج کو، اپنی ثروت کو، اپنی ساری چیزوں کو اس مودت کرنے والے پر قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنا بھی خیال نہیں رہتا ہے کیونکہ مودت پیدا ہو گئی ہے۔ اب انسان کو اپنی دولت کا بھی خیال نہیں ہے، جس سے مودت کی جا رہی ہے اس پہ دولت بھی قربان کر دے گا مگر اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ جس سے مودت کری جا رہی ہے اس پر سب کچھ قربان کر دے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ ارے انتہا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس مودت کرنے والے پر قربان کر دے گا اور آخر میں اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دے گا۔ یہی تو مودت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو حج کرتے دیکھا، ہمیں طریقہ آ گیا۔ یا رسول اللہ، قرآن آپ سے سیکھا۔ یا رسول اللہ، نماز آپ سے سیکھا۔ یا رسول اللہ، روزے آپ سے سیکھا۔ یا رسول اللہ، تمام ارکان اسلام یا رسول اللہ آپ سے سیکھا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، آج آپ کی زبان مبارک سے اہل بیت کے تعلق سے مودت کا حکم بھی سن لیا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، اب یہ مودت کیسے کرنی ہے؟ اے پیارے کریم آقا، سارے عمل تو آپ نے ہمیں کر کے سکھا دیا ہے۔ روزہ آپ نے رکھا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرا، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں درس مل گیا، ہم نے طواف کرنا شروع کر دیا، ہمیں طریقہ آ گیا۔ یا رسول اللہ، کیسے آپ چھوٹوں پر شفقت فرما رہے ہیں، کیسے اپنے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، کیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیسے صوم و صلاۃ کر رہے ہیں، کیسے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو کرتے دیکھا تو یا رسول اللہ جان لیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اے پیارے کریم آقا، اب یہ مودت کس طرح کرنا ہے، اب یہ مودت کیسے کی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ سرکار بتائیں مودت کیسے کی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں غور کرنا، نبی کونین اپنے صحابہ کو مودت کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ کیا تمہیں یاد نہیں؟ ایک مرتبہ کا وقت یاد کرو جب میرے دائیں جانب امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب شہزادہ ابراہیم
इब्राहिम बैठा था। सैयदुल मलाइका बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यक़रउ अलैका सलाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। और रब ने फरमाया है कि मेरे महबूब से जाकर कह दो कि या तो हुसैन को अपने पास रखें, इब्राहिम शहजादे को मुझे दे दे, या शहजादे इब्राहिम को अपने पास रखें और नवासा हुसैन अता कर दें। ऐ सहाबा याद करो, उस रोज मैंने यही ख्याल फरमाया था कि अगर मैं हुसैन को दे दूंगा तो मौला अली रोएंगे, अली ये मुर्तजा रोएंगे, मेरी शहजादी खातून जन्नत की आंखें अश्कबार हो जाएंगी, हुसैन का भाई हसन मुश्तबा रोने लगेंगे। ये ख्याल आया तो मैंने गवारा ना करा और मैंने सोचा अगर मैं अपने शहजादे इब्राहिम को रब की बारगाह में अता कर दूंगा तो ये यकीनन है कि इन सबको तकलीफ होगी, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, वो मुझे बर्दाश्त है। ऐ सहाबा तुम याद कर लो, उस रोज मैंने अपने शहजादे इब्राहिम को रब की बारगाह में देना पसंद कर लिया था, रब की बारगाह में देना कबूल कर लिया था, रब की बारगाह में देना पसंद कर लिया था। गोया क्या बताया नबी ने कि ऐ सहाबा क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस रोज मैंने अपने शहजादे हजरत इब्राहिम को अपने नवासे, अपने लफ्ते जिगर, अपने दूसरे बेटे हुसैन शहीद करबला पर कुर्बान कर दिया था, इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया था। और जमाने वालों को ये दर्श दे दिया कि ऐ लोगों, जब कभी जरूरत पड़े, जब कभी वक्त पड़ जाए तो तुम जरा भी मत हिचकिचाना, इसलिए कि मैंने अपने बेटे इब्राहिम को हुसैन पर कुर्बान कर दिया था। जब कभी जरूरत पड़ जाए तो तुम भी अपने बेटों को मेरे शहजादे हुसैन पे कुर्बान कर देना। ये शान है अहले बैत था, किस पर कुर्बान करा? इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या शान होगी कि जिन पर इमामुल अंबिया अपने शहजादे को कुर्बान करना पसंद कर ले। क्या मकाम है उस जात का, क्या मर्तबा है। इन्हीं लोगों से अल्लाह के रसूल ने मवद्दत का हुक्म दिया है और मवद्दत का यही तरीका है, जैसा कि मेरे सरकार ने दर्स दिया। अब गौर करने की बात यह है कि इन्हीं मुकद्दस हस्तियों से हमें मवद्दत करने का हुक्म कुरान दे, रसूल अनाम दे, सरकार फरमाए ऐसे मवद्दत करो, कुछ ना दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी यार से तुम्हें मोहब्बत करनी, मवद्दत करनी है, वफादारी करनी है, उनसे इश्क करना, उनसे प्यार करना है। अब ईमान और इंसाफ के साथ बताओ कि जिन वहाबी देवबंदियों ने इमाम हुसैन की सबील को लगाना हराम कहा, क्या वो वहाबी देवबंदी जायज हैं, हक पर हैं? क्या उनका कहना मानोगे? जिन खबीसों ने ये कहा कि इमाम हुसैन की सबील में चंदा देना हराम, नाजायज, क्या तुम उसे जायज वाला मानोगे? जिन खबीसों ने आज हम इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखें तो वो खबीस कहें वहाबी देवबंदी की हराम है। जैसा कि मसला बयान कर चुके हमारे दोस्त बिरादर अकबर अजीज हशमती साहब की आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम कहा है, मुतलकन ताज़िया को हराम नहीं कहा है, मुतलकन ताज़िया को हराम नहीं कहा है। और मुरव्वजा है क्या वो भी समाप्त कर लें, वैसे तो बता चुके हैं लेकिन और आसान लफ्जों में समझ लें। मुरव्वजा ताज़िया वो है जो आजकल बहुत राइज है, जैसे मिसाल के तौर पर असल इमाम अली मकाम के रोज़े की शबाहत से हट कर कुछ बना देना और उसमें मसनूई मज़ार कब्र बनाकर चादर डाल के कलर की छींटे डालकर ये तस्वुर करना कि इमाम अली मकाम की मज़ार माज़अल्लाह, ये मुरव्वजा ताज़ियादारी है। ऐसी ताज़ियादारी से बचने का हुक्म आला हज़रत सरकार ने दिया, ऐसी ताज़िया को हराम बताया, मुरव्वजा ताज़िया को। और जो इमाम अली मकाम के असल रोज़े की शबी बनाई जाए, शबाहत बनाई जाए, उसकी ज़ियारत करना फरमाया जायज़ भी है, मुस्तहसन भी है, कारे सवाब भी है। सुभान अल्लाह। मुहर्रम का महीना आया, ये बरसाती मेढक की तरह हवा निकल पड़े कि हराम, ताजिया हराम, ढोल हराम, ताशा हराम, चंदा देना हराम, खिचड़ा करना हराम और हुसैन
حسین کے نام پر سبیلے لگانا حرام، اور جب آپ کریں گے تو سارے چھپ چھپ کے بھاوڑے بھی پی کے کھا کے جائیں گے، آپ پتا بھی نہیں جائیں گے۔ منہ چھپا، آج تو ماسک کا زمانہ آ گیا، ماسک لگا چلے جاتے، لے چلے جائیں گے۔ بھائی کھانے کے بہت شوقین ہیں، آپ پوچھو نہ پوچھو اٹھا چلیں گے، اتنے بے حیا چکنے بھرے ہوتے ہیں خبیث، لاکھ کمائے رہے، وہ ہم نے میٹھا سمجھ کے کھا لیا، وہ کتنا سمجھ کے کھا لیا۔ جب حرام حرام کہا جا رہا تھا تب کہاں تھے؟ ایسا ہی ہو جس کو تمہارے ملا جی بڑے خبیث سرغنہ عالم کہے حرام ہے، وہ تم جا کے کھا لیتے ہو۔ ہمارے عالموں کو دیکھو، ہمارے فقیہوں کو دیکھو، جسے حرام کہتے سنی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھا یہ خبیث کیسے ہے؟ ارے تم خود حرامی ہو تو تم کو سمجھو گے نا۔ اللہ نے سرکار کو مجنون کہنے والے کے 10 عیوب گنائے قرآن میں، آؤ میرے پاس میں دکھاتا ہوں تم کو۔ باتیں کرتے ہو چوراہوں پہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر بڑی ہستیوں کے بارے میں، تقریر میں یہ کہہ دیا گالی بکتی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آؤ اٹھا کے دیکھو تفسیر جلالین دیکھو، دوسری مفسروں کی تفسیریں اٹھا کے پڑھو، ترجمہ کیا کرا ہے؟ دلم بادا، بادا ہے ذالکا زنیم، عیوب گنائے 9۔ بعد میں نے فرمایا اور ان سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کے نطفے میں شاک، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ نطفے میں شاک، یعنی جس کی ولادت میں تحقیقی نہ ہو کہ ہے کس کا، ہے نا، کہ یہ ہے کس کا، پڑوس کا ہے کہ یہی کا ہے۔ اس کے کہہ رہا ہوں برا لگے لگتا ہے، ایسوں کے لیے ایسا ہی بولا جاتا ہے جو میرے سرکار کے بارے میں یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان لعین کا علم زیادہ نبی کا کم معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ قرآن نے ایسوں کو کہا کیا ہے، پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اصل میں خطا ہے، جب اصل میں خطا ہے تو ہر کہیں خطا ہی کرو گے، پھر اصل تھوڑی کرو گے۔ پھر فرا کی بات ہوتی بات الگ تھی، فرا میں خطا ہوتی وہ بات اور تھی، اصل میں خطا ہے، فرا میں خطا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کہا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ اب ایک حدیث پاک سنو اور خود فیصلہ کرو کہ سرکار نے مودت کا حکم دیا۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں بروز محشر حوض کوثر پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا اور سب سے پہلے میری جن سے ملاقات ہوگی، اے لوگوں وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ میرے اہل بیت اطہار ہوں گے جن سے حوض کوثر پر میری ملاقات ہوگی۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اے لوگوں، اتنا ہی نہیں بلکہ میری اہل بیت سے جن کو دنیا میں سچی محبت تھی وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، اور مولا علی سب کو حوض کوثر کا جام دیں گے، میرا حسین حوض کوثر کا جام دے گا، حسن مصطفیٰ حوض کوثر کا جام دیں گے۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہیں پہ مکمل نہیں، آگے بھی سن لو، حدیثوں کے لیے بھی نبی کو معلوم ہے نا، وہ تو عالم الغیب بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ خبیث نہیں مانتے نا۔ نبی فرماتے ہیں، سن کر امام حسن مجتبیٰ نے اسی حدیث پاک کو بیان کیا۔ کیا فرمایا کہ جب حوض کوثر پہ ہم سب ہوں گے نا، نانا جان بھی ہوں گے نا، وہ میرے بابا علی کے گستاخوں، او ہم اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھنے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے میرے بابا علی کے ہاتھ میں اللہ ڈنڈا عطا کرے گا، اور مولا علی اہل بیت کے گستاخوں کو ڈنڈا مار کر حوض کوثر سے دھتکار کے جہنم کی طرف بھگائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھگائیں گے۔ اس کو یوں سمجھو یہ خبیث ہوں گے، یہ وہابی دیوبندی ہوں گے جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، جب یہ حوض کوثر پہ پہنچیں گے نا تو علی ڈنڈا مار کے بھگا دیں گے ان لوگوں کو۔ اب جب بروز محشر اہل بیت سے بغض و گھنا رکھنے والوں کو اس طرح علی بنائیں گے تو اے سنیوں، تم دنیا ہی میں سنت علی کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ آج کوئی گستاخ وہابی امام حسین کے شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی سبیل کو حرام کہنے والا، ان کے کھچڑے کو حرام کہنے والا، تعزیہ کو حرام کہنے والا، وہ تمام امام حسین کی محبت کے عقیدت و نذرانے کو پیش کرنے کو حرام کہنے والا، اس میں چندہ دینے کو، حصہ لینے کو حرام کہنے والا، جب تمہارے نزدیک آئے، تم سے سلام و کلام کرے، تم سے دوستی کرنے کی کوشش کرے، تمہیں
اپنی دعوتوں میں بلائے، یا تمہارا کوئی اپنا کہیں تم چلے جاؤ وہاں تمہیں کوئی دعوت میں مل جائے تو علی کی سنت کو اپنا لینا، بروز محشر علی حوض کوثر سے بھگائیں گے، تم اس کو ڈنڈا لے کر اپنی منزلوں سے بھگا دینا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ دینا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک پڑھیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھنا تو ایک بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ابد الدہور. چل رہی ہے تو تھوڑی دیر ہو، کیونکہ یہیں سے تو ابتدا ہے نا، تھوڑی دیر ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی مولا ہے، و دیگر جا کے سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اس محفل میں، اس مجلس میں ایک ٹکٹکی باندھ کر علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق چہرے علی مرتضیٰ کی زیارت کر رہے تھے. نہ ابو بکر کی نگاہ ادھر جا رہی تھی نہ ادھر جا رہی تھی، بس چہرے علی مرتضیٰ پر ٹھہری ہوئی تھی نگاہ ابو بکر. مجلس ختم ہو گئی. بعد میں شہزادی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں بابا آج ایک عجیب معاملہ تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، سرکار بھی تھے، اے بابا آپ علی کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی علی پاک کے چہرے سے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا بیٹا سچ ہے کہ میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ایک نگاہ باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا، میری نگاہ میری پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی، میں دیکھے جا رہا تھا. پوچھا بابا وجہ کیا ہے، اس طرح علی کو کیوں دیکھ رہے تھے آپ؟ جواب دیتے حضرت ابو بکر صدیق اے بیٹا عائشہ میں علی کے چہرے کو اس لیے اس طرح گھور کر دیکھ رہا تھا، نگاہوں کو ٹھہرا کے دیکھ رہا تھا کہ میں نے زبان رسالت سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے سنا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ عبادت ہے. اے بیٹی عائشہ میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا تھا تاکہ فرمان مصطفیٰ پہ عمل بھی ہو جائے، عبادت خدا بھی ہو جائے. شان ہے علی مرتضیٰ کا کہ جن کے چہرے کو دیکھو نا کوئی عبادت ہے، یہ مقام ہے. اب جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ہم تمام گنہگار خطاوار علی کے زمانے سے کوسوں دور ہیں. تصور میں عرض کرا اے آقا کریم جنہوں نے علی کا زمانہ پایا، جنہوں نے علی کی صبح و شام دیکھا، جنہوں نے علی کو چلتے پھرتے دیکھا، جنہوں نے علی کے ساتھ وقت گزارا، اے پیارے کریم آقا ان لوگوں نے تو اس عبادت کو کر کے خوب مشرف و سرفراز کیا ہوگا اپنے آپ کو، مگر اے پیارے کریم آقا چونکہ ہم تو علی کے زمانے سے دور ہیں، علی کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، علی کو ہم نے نہیں دیکھا، علی کی صبح نہیں دیکھی، علی کی شام نہیں دیکھی، علی کا دن نہیں دیکھا، علی کیسے ہے نہیں دیکھا، اب ہم اس عبادت کو کیسے کریں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا نبی نے بتایا عبادت ہے، تو اے پیارے کریم آقا اب ہم اس عبادت سے کیسے مشرف و سرفراز ہوں، اب ہم اس عبادت کو کیسے کریں؟ اس لیے کہ ہم نے تو علی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو علی کا زمانہ نہیں پایا ہے، ہم تو علی کے زمانے سے بہت دور ہیں. یا رسول اللہ ہم اس عبادت سے تو محروم ہو گئے، تو ایسے غلاموں کے لیے، ایسے عاشقوں کے لیے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی پریشان نہ ہو، اگر علی
چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ صحابہ کے لیے. تو سن تو پریشان نہ ہو, ذکر علی عبادت. سبحان اللہ. اگر صحابہ علی کو دیکھ کے عبادت کرتے تھے تو اے میرے 40 سالوں تم علی کا ذکر کر کے عبادت کرا. ہم یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ. سبحان علی کا ذکر کر رہے ہیں, عبادت میں. سبحان اللہ. بے شک یہ کسی دنیا دار نے نہیں, حبیب پروردگار نے فرمایا. یہ ہر چیز پہ شرری بدعت چلانے والے یہ کیا بتائیں گے ان مقدس ہستیوں کی عظمت. عظمت جاننی ہے تو آقا کریم کی زبان رسالت سے جو الفاظ نکلے انہیں سنو, تب پتہ چلے گی آقا کریم کی شان اور ان مقدس ہستیوں کی شان. مولا علی شیر خدا سبحان اللہ. کھڑے ہیں, آ گئے ابو بکر صدیق دوسرے موقع پر اور مسکرانے لگے. یہ عظیم ہستیاں مسکراتے ہیں تو قسم سے کوئی دیکھ لے مسکراتے ہوئے تو اس کی بخشش. یہ شان ہے جن کی عزتیں بھی منصوص ہیں, جن کی شان بھی منصوص ہے. سبحان اللہ. اشارتاً ان کی عظمتیں ملیں گی آپ کو. جب مسکرائے علی کو دیکھ کر میرے مولا علی نے پوچھا, اے میرے دوست ابو بکر, آج پہلی ملاقات میں تم مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں, ہاں. تو مسکرانے کی وجہ بھی تو سن لو نا. وجہ یہ ہے کہ اے علی, میں نے سرکار سے کل رات سنا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بروز محشر علی جس کو جنتی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. توجہ دینا, جس کو علی ٹکٹ دیں گے تو جنت میں جائے گا. اے علی, میں نے جب سے سنا ہے نا سرکار سے, میں تب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ علی ہے کہاں, علی ہے کہاں. علی بھولنا نہیں, علی بھولنا نہیں, علی خیال رکھنا, دوست تمہارا حق ہے, بھولنا نہیں. کو اپنی شان معلوم تھی کہ جس کو نبی نے فرما دیا صدیق, اس کو کس کے ٹکٹ کی ضرورت, لیکن یہ محبت تھی آپس میں صحابہ کی, خلفاء کی. علی بھولنا نہیں. اب علی مسکرا اٹھتے ہیں. ابو بکر صدیق کی بات سن کر کہتے ہیں, علی اے ابو بکر, تمہیں سرکار نے پوری بات نہیں بتائی ہے, تم نے صرف میری بات سنی کہ علی بروز محشر جن کو ٹکٹ دے گا جنتی ٹکٹ وہی جنت میں جائے گا. یہ تم نے سنا تھا؟ کہا سنا تھا. مجھ سے کیا کہا وہ بھی سن لو. اے ابو بکر, مجھ سے یہ کہا کہ اے علی خبردار, ابو بکر کے باغی کو ہرگز ٹکٹ نہ دینا. کیا سمجھے اے رافضیو, ابو بکر پر تبرے بازی کرنے والوں, غور کرو تمہارا حال کیا ہوگا. ابو بکر صدیق کے باغیوں کو علی ٹکٹ دے گئے تو تم جنت میں جاؤ گے کیسے؟ تم تصور کیسے کرتے ہو کہ تمہیں علی ٹکٹ دے گے؟ علی 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 کر رہے ہو, سوچ رہے قبول ہو جائے. نبی نے پہلے فرما دیا تھا, علی خبردار ابو بکر کے باغی کو ٹکٹ نہ دینا. تمہارا بائیکاٹ تو نبی کو معلوم تھا نا, کچھ اٹھیں گے. وہ تو عالم الغیب نا, ان کو تو خبر ہے. ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے غیب کا رسول کو خبر ہے کہ کچھ ہوں گے جو صرف علی علی کریں گے, ابو بکر کو بھول جائیں گے. نبی نے اسی قید لگا دی, اب کرو تم لاکھ علی سب دھتکار دیا جائے گا, قبول ہی نہیں ہوگا. تو تمہارا قارئیت کا رافضیت کا جو بنایا وہ شیش مائل ہے نا, چکنا چور ہو جائے گا. اب سنو حدیث پاک کا ٹکڑا جسے میں نے خطبے میں پڑھا کہ حسین منی و انا من الحسین و حسین سبت من الاسباط. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فرمایا وہ حسین سبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے. وہ کون بیٹے ہیں؟ ان بیٹوں کی طرف اپنی گفتگو کی روشنی ڈال کر اس سے اپنے آپ کو مشرف سے سرفراز کرنے کی سعادت حاصل کروں. اس کے بعد اختتام. کون بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین. کن کے بیٹے؟ امام حسین شہید کربلا کے. نام کی ترتیب میں کچھ اوپر نیچے ہو تو معذرت چاہتا ہوں, ذہن بہت کمزور ہے نا. امام زین العابدین. لوگ یہ نام نہیں ہے بھی بتا دوں حضرت کا,
امام زین العابدین، یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے، نام آپ کا ہے علی ابن حسین۔ اب کوئی پوچھے نا سنیوں علی کیا ہے، علی کون ہے، ایک ہی بات کہنا، ارے وہ خبیث علی کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ حسین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ارے حسین وہ ذات ہے کہ جن کا باپ بھی علی ہے اور جن کا بیٹا بھی علی ہے، حسین ابن علی، نیچے بھی علی اوپر بھی علی، بیچ میں حسین۔ تو زین العابدین آپ کا لقب، لوگ راتوں رات عبادت کریں، تہجد گزار بنیں، تسبیحات کریں، اوراد و وظائف میں مشغول و مصروف رہیں، کیوں؟ تاکہ عابدوں میں شمار ہو جائے، تاکہ عابدین کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جائے۔ ہمہ وقت سر پر سجود رہے، رات رات بھر عبادت کریں، خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں، تسبیحات کریں، تہجد گزار بنیں، زہد و تقوی اختیار کریں، تاکہ عابدین میں عبادت گزار کی فہرست میں ان کا بھی نام چڑھ جائے۔ مگر واہ رے زین العابدین، تمہاری شان و عظمت کو سلام، تمہیں لقب بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا تو ایسا لقب عطا ہوا کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عابدین کی زینت، عابدین کی زینت، جتنے عابدین ہیں وہ سب بعد میں، زینت پہلے۔ اور امام زین العابدین، انہی کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں حسین میرے بیٹوں میں ایک ہے، یہی بیٹے ہیں وہ زین العابدین۔ ان کے بعد حضرت امام محمد باقر، اور کہیں کہیں پر ہے مفتوح القاف سے باقر، معنی ہے یہ بھی آپ کا لقب تھا، باقر نام نہیں تھا، نام آپ کا محمد تھا۔ یہ سب کون ہیں؟ مولا علی کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے۔ ابھی مقدس ہستیوں کے بارے میں بتا دوں پہلے تاکہ آپ غور سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی انیس بھائی توجہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، بہت غور سے سن لو، بہت پیاری بات ہے، جس کی سند کی تاریخ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کا ریفرنس، چیز کہاں سے آئی یا جس کی سند، جس کی دلیل، اس کو کہتے ہیں سند۔ اس حدیث پاک کی سند یوں ہے کہ اللہ نے جبریل امین سے کہا، اور جبریل امین سید الملائکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور انہوں نے مولا علی سے، انہوں نے سرکار امام حسین سے، انہوں نے سرکار زین العابدین سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے حضرت امام علی رضا سے۔ کیا کہا وہ سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے، جبریل امین، آقا کریم، مولا علی، امام حسین، حضرت عابد بیمار، حضرت امام محمد باقر و امام جعفر الصادق و حضرت امام موسیٰ کاظم و حضرت امام علی رضا، فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ وہ مقدس ہستیوں کے نام ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اگر کسی مجنون پاگل کے کان میں ان مقدس ہستیوں کے نام یعنی رسول کے شہزادوں کا نام پڑھ کر کان میں دم کر دیا جائے تو اللہ ان مقدس ہستیوں کے نام کی برکت سے، میں نہیں فرما رہا ہوں، یہ حدیث ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اس کی سند اسی طرح سے اتنے لوگوں تک، سرکار علی رضا تک، جتنے نام میں نے لیے نا، ان کے نام کے بارے میں دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو نا، دل میں کوئی تمنا لے کے بیٹھ جاؤ، سال نہیں پورا ہوگا وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ شان ہے رسول کے بیٹوں کی، سبحان اللہ، یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام محمد باقر کے بارے میں، باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، یعنی پوسٹ مارٹم کرنے والوں کو۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت امام محمد باقر کا لقب باقر پڑا تو پڑا کیسے، تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت امام باقر ایسے جلیل القدر علم کے مالک تھے کہ اس وقت ان کے زمانے میں ان سے بڑی علمی صلاحیت رکھنے والی کوئی ذات تھی ہی نہیں۔ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی علمی مسئلہ آیا کرتا تھا تو آپ ایسا اس مسئلے کا جواب دیتے تھے کہ پرزے الگ کر دیا کرتے تھے، عوام
کہے اٹھتی تھی وہ محمد باقر ایسا جواب دیا امام محمد باقر نے کہ پورے مسئلے کا پرزا سمجھا دیا، پورے مسئلے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ یہ رسول کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام ہی اتنے پیارے ہیں، کیا کہا جائے، اس سے پہلے نہ سننے کو ملیں گے نہ دیکھنے کو ملیں گے، ایسی مبارک مقدس ہستیوں کے ایسے مقدس نام ہیں۔ امام جعفر الصادق، تھوڑی تھوڑی بات بس خالی ان 5 ائمہ حضرات کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے بیان کر کے بس اختتام کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر الصادق، ان کی عظمت کو جاننا ہے تو کیوں سمجھو، وہ توجہ ہے، حضرت جعفر صادق کی عظمت کو جاننا ہے تو یوں سمجھو، وہ کہ جو خواب میں 100 مرتبہ رب کے جلووں کا دیدار کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہ جب احرام پہنے تو ایک ہی رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، قرآن کی آیت اشارتاً جس کی فضیلت بیان کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ جسے سراج الامہ کہا جائے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ جسے آیت من آیات اللہ کہا جائے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کائنات میں 4 مسلح ہیں جن میں سب سے زیادہ متبعین کی کثیر تعداد پائی جائے اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اب امام جعفر صادق کی عظمت کو ملاحظہ یوں کرو کہ وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ جس کی شان کا یہ عالم ہے، اتنا بڑا امام اپنی زندگی میں جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ امام جس کی جوتیاں سیدھی کرے اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ ارے جب جوتیاں اٹھانے والا، سیدھی کرنے والا اتنا بڑا امام ہے، اتنی شان ہے، تو جس کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی ہے، اس رسول کے شہزادے امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان۔ ان کے شہزادے موسیٰ کاظم، اللہ اکبر، ایسے صبر کے حامل، موسیٰ کہتے ہیں غصے والے کو۔ آپ حضرت موسیٰ کے صدقے میں آپ جو ہے کاظم بنے، لقب ہے آپ کا، نام موسیٰ تھا، یعنی صبر کو پی جانے والے، صبر کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، وہ موسیٰ کاظم تھا۔ بیان کریں گے تو بہت دقت ہوگی، آگے وقت بھی جائے گا۔ ان کے شہزادے، اب اختصاراً بیان کرتا چلوں، حضرت علی رضا، انہی پر اپنی گفتگو کا اختتام ہے، لہذا ڈائریکٹ انہی پر آ گیا ہوں، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضا کون ہے؟ یہ امام حسین شہید کربلا کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، یعنی علی مرتضیٰ کے شہزادوں میں ہے۔ علی رضا اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ چلتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے، اور جب کبھی ہوا کے جھونکے سے آپ کے چہرے کا نقاب ہٹ جاتا تھا اور جس کی نظر علی رضا کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی وہ چیخ مارتا تھا، چلا اٹھتا تھا، اللہ اکبر، ایسا حسن تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں، بچہ، چھوٹا سا بچہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہ جو ہے سنیوں، یہ مسلمانوں کے جو ہے پیر ہیں، لاؤ دیکھیں ان کی شان کیا ہے، ان کی شکل کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، یہ دکھتے کیسے ہیں، آخر کیوں مسلمان طبقہ ان کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو نبی کے شہزادوں کے شہزادے علی رضا کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جاتا ہے، توجہ سے سننا، وہ بچہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، جب حضرت علی رضا کے چہرے کا نقاب ہٹتا ہے اور وہ بچہ جب دیکھتا ہے حضرت علی رضا کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا ہے اور دولت ایمان و اسلام سے مشرف و سرفراز ہو جاتا ہے۔
یعنی ایمان کی دولت اسے مل جاتی ہے. پہلے مذہب دیگر پر وہ قائم تھا، مگر جب دیکھتا ہے علی رضا کو تو اسلام لے آتا ہے. وہ بچہ علی رضا کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے. یہ شان ہے حضرت علی رضا کی. اب ذرا غور کرو، وہ بچہ کون ہے جو جنید بغدادی کا بھی پیر ہے؟ وہ بچہ کون ہے جو سر سقطی کا بھی پیر ہے؟ وہ بچہ کون ہے جو پیران پیر غوث اعظم کا بھی پیر ہے؟ وہ بچہ کون ہے جو معین الدین اجمیری کے پیروں کا پیر ہے؟ وہ بچہ ان تمام مقدس ہستیوں کا بلکہ پیران پیر کا بھی پیر ہے، جسے آج زمانہ حضرت امام معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے. وہ بچہ وہی تھا. کون معروف کرخی؟ آخری بات عرض کرتا چلوں، وہ معروف کرخی جو حضرت علی رضا کی بارگاہ کے جاروب کش ہے. وہ معروف کرخی جو بارگاہ علی رضا میں آپ کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں. کون معروف کرخی؟ وہی معروف کرخی ہے جو حضرت علی رضا کی بارگاہ میں خدمت گزاری کرا کرتے ہیں. کون معروف کرخی؟ وہی معروف کرخی ہے جو حضرت امام علی رضا کی خدمت میں ہمہ وقت لگے رہا کرتے ہیں. امام علی رضا بیٹھے ہیں، امام علی رضا حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہیں اوراد و وصائف میں مشغول و مصروف ہیں. باہر بیٹھے ہیں کون؟ حضرت معروف کرخی علی رضا کی بارگاہ کا خادم، علی رضا کی بارگاہ کا خادم معروف کرخی دروازے پر بیٹھا ہے. آ گیا ایک سوالی جس کا نام معمول ہے، آ گیا دروازے کو دستک دیا اور کہنے لگا کہ او دروازہ کھولنے والے کھولو، ذرا مجھے میرے امام ضامن سے ملاقات کرنے کی شرف حاصل کر لینے دو. کون امام ضامن؟ حضرت علی رضا کا لقب امام ضامن بھی تھا. کون علی رضا؟ جو علی کے بیٹوں میں ہے. کون علی رضا؟ جو حسین کے بیٹے ہیں. اور دیکھو علی رضا کی شان کیسی ہے. وہ معمول نامی شخص کہتا ہے میں سفر پر جا رہا ہوں، سمندر میں طغیانی بھی آئے گی، سمندر میں طوفان بھی آئیں گے، سمندر میں پریشانی بھی آئے گی. میں نے سنا ہے کہ علی کا شہزادہ علی رضا کوئی تعویذ بنا کر دیتا ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو تو طغیانی ختم ہو جاتی ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو بلائیں ٹل جاتی ہے، جس کو سمندر میں ڈال دو راستے بن جاتے ہیں. اے معروف کرخی مجھے وہ تعویذ عطا کر دو. حضرت معروف کرخی جواب دیتے ہیں اے معمول نامی شخص سنو، یہ میرے امام علی رضا کے ملنے کا وقت نہیں ہے، یہ امام علی رضا سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، مگر چونکہ تم ایسی بارگاہ میں آئے ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جن کے بارے میں کہا گیا ہے یہ انہی کے شہزادے ہیں، لہذا کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا. اے معمول تو ٹھہر جا، تجھے تعویذ ہی چاہیے تو میں تعویذ لا کر دیتا ہوں. حضرت امام کرخی اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا کسی کام میں مصروف ہے، اوراد و وظائف میں مصروف ہے. آپ کی ہمت نہ ہوئی کہ علی رضا کو ٹوک دے، علی رضا کو کہہ دے کہ کوئی تعویذ لینے آیا ہے. نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. نہیں، یہ بارگاہ علی میں علی رضا میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. آپ وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کاغذ نکالا، قلم نکالا اور کچھ لکھا اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو تعویذ کی شکل و شباہت میں تبدیل کرنے کے بعد لے جا کے اس معمول نامی شخص کو دے دیا کہ تم تعویذ لینے آئے تھے، یہ لو تعویذ لو، اب تم چلے جاؤ. سمندر میں کوئی پریشانی آئے گی تو یہ تعویذ تمہیں وہاں فائدہ پہنچائے گی. اب وہ معمول نامی شخص اپنے سفر کو چلا جاتا ہے. کئی روز سفر کرنے کے بعد جب بھی سمندر میں پہنچتا ہے وہاں طوفان آ جاتا ہے، وہاں طغیانی اٹھتی ہے، وہاں بھوچال مچ جاتا ہے، وہاں بھمنڈر مچ جاتا ہے. اب اس معمول نامی شخص کو یاد آتا ہے کہ اپنے امام ضامن کی بارگاہ سے، اپنے علی رضا کی بارگاہ سے، علی کے شہزادے کی بارگاہ سے، حسین کے شہزادے کی بارگاہ سے اسی پریشانی سے بچنے کے لیے میں یہ تعویذ لے کر کے آیا تھا، اسی پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں یہ تعویذ لے کر کے آیا تھا. فوراً یاد آیا، تعویذ کو نکالا اور سمندر میں ڈال دیا. تعویذ کا سمندر میں پڑنا تھا کہ طوفان غائب ہو جاتا ہے، بھوچال ختم ہو جاتا ہے، طغیانی ختم ہو جاتی ہے. اب سمندر میں راستے بنتے نظر آ جاتے ہیں. کشتی کو پار لگایا، اپنے کام کو انجام دیا. سفر سے واپس آنے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ امام ضامن کی تعویذ سے، علی رضا کے تعویذ سے میری اتنی بڑی پریشانی ٹل گئی تھی، تو لاؤ کیوں نہ بارگاہ علی رضا میں کوئی تحفہ تحائف لے کر کے چلے، علی رضا کی بارگاہ میں کوئی ساز و سامان لے کر کے چلے. آ گیا علی رضا کے دروازے پر، دستک دیا. حضرت معروف کرخی بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں اے معمول تو پھر سے کیوں آ گیا؟ کہا میں اپنا سفر مکمل کر کے آ گیا ہوں. تم نے جو تعویذ دیا تھا علی رضا کی بارگاہ سے، اس تعویذ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے، اس تعویذ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے. میں تو سمندر میں پھنس گیا تھا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ نظر آنے لگا تھا، مگر جیسے ہی اپنے امام ضامن علی رضا کی تعویذ کو سمندر میں ڈالنا تھا کہ سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، سمندر میں راستے نظر آنے
لگتے ہیں طغیانی ختم ہو جاتی ہے، طوفان ختم ہو جاتا ہے. اب حضرت معروف ترقی مسکرانے لگتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت معروف ترقی مسکرانے لگتے ہیں اور منی من خیال کرتے ہیں کہ کیا اس کو حقیقت بتا دوں یا اس پر پردہ پڑا رہنے دوں، مگر پھر سوچتے ہیں کہ نہیں اب بتانا پڑے گا. اب آپ معروف ترقی جواب دیتے ہیں اے معمول سن اگر تیرا کام ہو گیا ہے، اگر سمندر میں راستے بن گئے ہیں، اگر تجھے کامیابی مل گئی ہے، اگر تو صحیح و سالم گھر پر واپس آ گیا ہے تو ذرا پوری بات بھی سنتا جا. اس روز جب تو تعویذ لینے آیا تھا، حضرت امام علی رضا، حضرت امام زامن کسی کام میں مشغول و مصروف تھے، کسی وظیفے کا ورد کر رہے تھے. میں نے ان کی بارگاہ میں دستک دینا، ان سے کچھ کہنا پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو معمول پوچھتا ہے پھر تم نے تعویذ کہاں سے دیا؟ اب معروف کرخی جواب دیتے ہیں کہ میں نے تعویذ نہیں دیا تھا بلکہ یہ کاغذ کے ٹکڑے پر میں نے اپنا نام لکھ دیا تھا معروف کرخی اور تم کو لپیٹ کر دے دیا تھا. اب وہ معمول کہتا ہے اے معروف کرخی اگر تم نے کوئی لائن نہیں کھینچا تھا، اگر تم نے کوئی خانے نہیں بھرے تھے، اگر تم نے کوئی گنبد نہیں بنایا تھا، اگر تم نے کوئی چال سے کوئی تعویذ نہیں لکھی تھی، صرف اپنا نام لکھ دیا تھا تو اے معروف کرخی ذرا یہ تو بتانا تیرے نام میں اتنا پاور کہاں سے آ گیا، تیرے نام میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئی، تیرے نام میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی، تیرے نام کی اتنی طاقت کب سے آ گئی کہ تیرے نام کو سمندر میں ڈالتے تو سمندر میں راستے بن جاتے ہیں. اب مسلمانوں اسی معروف کرخی کا جواب سنو. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں علی رضا کی بارگاہ کا خادم ہوں، میں علی رضا کی بارگاہ کا غلام ہوں، میں علی رضا کی بارگاہ کا جارود کش ہوں. اب مجھے دیکھنا یہ تھا کہ جو علی کا بیٹا ہے جس کا نام علی رضا ہے، جس کی زبان پر صبح و شام اس فقیر کا نام رہتا ہے، اس معروف کرخی کا نام رہتا ہے، وہ مجھے بلایا کرتے ہیں. علی کا شہزادہ مجھے بلاتا ہے اے معروف ادھر آ، اے معروف ادھر جا، اے معروف یہ کر، اے معروف وہ کر، اے معروف بازار جا، اے معروف مسجد جا، اے معروف یہ کر، اے معروف وہ کر، اے معروف محفل کر، اے معروف فلاں کو بلا لا. اب جواب دیتے ہیں معروف کرخی کہ اے معمول جس علی کے بیٹے علی رضا کی زبان پر اس معروف کرخی کا نام بار بار صبح و شام رہا کرتا ہے، مجھے معلوم کرنا تھا کہ علی کا بیٹا علی رضا جس کا نام بار بار لے تو اس کے نام میں پاور کتنا ہے، قوت کتنی ہے. ارے اب دیکھ لیا سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، سمندر میں نام ڈالو گے غلاموں کا تو راستے بنتے نظر آتے ہیں. اب غور کرو کہ علی کا بیٹا علی رضا اگر کسی کا نام بار بار لے تو اس کے نام سے سمندر میں راستے بنتے ہیں، تو اس کی ماں سیدہ خاتون جنت کی عظمت کا مقام کیا ہوگا، اس کے بابا حسین شہید کربلا کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا. اے حسین تیری عظمت کو سلام، تیرے فضل و کمال کو سلام، تیری شان کو سلام، تیرے عظمت کو سلام. اے حسین تیری بلند پائیدگی کو سلام، اے حسین تیری بلند رسیدگی کو سلام، اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری وفاداری کو سلام، اے حسین تیرے صبر و استقلال کو سلام، اے حسین تیری شہادت کو سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.